لبوں پہ جاری ہے مدح زینب، لبوں پہ جاری ہے آیتوں پر لبوں پہ جاری ہے آیتوں پر خمار طاری ہے مدح زینب، لبوں پہ جاری ہے کر کے زینب تیری سلام ہم نے، کر کے زینب تیری سلام ہم نے میں شب گزاری ہے مدح زینب، لبوں پہ جاری ہے کہ جس مسئلے پہ آئے تھے جاری ہے اور سن کے خطبہ علی بھی کہنے لگے، سن کے خطبہ علی بھی کہنے لگے، ارے میری ہے میری ہے بات اب تمہاری ہے مدح زینب، لبوں پہ جاری ہے اور تیرے اکبر کا ہے کرم بی بی، تیرے اکبر کا ہے کرم بی بی، یہ جو اب تک اذان جاری ہے مدح زینب،
خمار تاری ہے مدح زینب لبوں پہ جاری ہے اور تکلم وہ صبح قسمت ہے اے تکلم وہ صبح قسمت ہے شام میں شام جو گزاری ہے لبوں پہ جاری ہے مدح زینب لبوں پہ جاری ہے صلوات پڑھتے پر محمد نعرہ سلوات اللهم صل على محمد اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری اے خدا تجھ کو ہی زیبا بڑائی تیری بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا جاگنے والوں کو
کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے کسی کی آس بغیر از خدا نہیں رکھتے کسی کو کیا ہو دلوں کی شکستگی کی خبر کسی کو کیا ہو دلوں کی شکستگی کی خبر کہ ٹوٹنے میں یہ شیشے صدا نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے ابو تراب سے جو پیشوا کے پیروں ہیں ابو تراب سے جو پیشوا کے پیروں ہیں قدم بھی خاک پہ وہ بے رضا نہیں رکھتے قدم بھی خاک پہ وہ بے رضا نہیں رکھتے فشار قبر کا ڈر ہو تو ان کو ہو جو لو فشار قبر کا ڈر ہو تو ان کو ہو جو لو کفن میں سر رہے
خاک شفا نہیں رکھتے کفن میں سرے خاک شفا نہیں رکھتے ہمیں تو دیتا ہے رازق بغیر منت خلق ہمیں تو دیتا ہے رازق بغیر منت خلق وہی سوال کرے جو خدا نہیں رکھتے وہی سوال کرے جو خدا نہیں رکھتے حسین تیغوں کے آگے سے کس طرح ہٹتے بڑھا کے پیچھے قدم پیشوا نہیں رکھتے بڑھا کے پیچھے قدم پیشوا نہیں رکھتے جہاز آل نبی کیا بچے تباہی سے تلا تم ایسا ہے اور نہ خدا نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے نہ روئے بیٹوں کے غم میں حسین واہر سب نہ روئے بیٹوں کے غم میں حسین واہر سب یہ داغوش بشر کے بجا نہیں
آشنا نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی وخلق الأشياء ناطقة بحمده وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملامة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في محاض أمره وأمانه وأيقظني إلى ما منعني به من منعه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشاف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على سالفها في الزمن الأول الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي مولده بمكة وهجرته بطيبة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات حاضرین بزم عزا ماتمداران پرساداران سید الشہداء بطفیل 14 معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آج اس خمسہ مجالس کی اس امام بارگاہ میں دوسری مجلس، اور آج کی اس مجلس کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے التماس سے بھی 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سیدہ ریاض فاطمہ بنت مرحوم سید ایوب حسین کی روح کو بخشتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ لم یلد ولم یولد بسم اللہ لم یلد ولم بسم اللہ لم یلد ولم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بارگاہ خالق میں دعا گو ہوں کہ پروردگارہ 14 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے لیے اس عزاداری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات عطا فرما، ان آنسوؤں کو رومال شہزادی کونین میں جگہ عنایت فرما، اور جتنے بھی حاضرین اس مجلس میں تشریف لائیں، جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات آن لائن دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان تمام مؤمنین کے دل میں جو بھی حاجت ہے اور مرادیں ہیں ان کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اس بلا اور اس وبا کو پوری کائنات سے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہم میں جو بھائی پریشان ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما، جو بھائی مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے عطا فرما، اور جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے نوجوانوں کو سیرت جناب علی اکبر کو چلنے کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، آل سعود، آل خلیفہ، بoko حرام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمارے جتنے بھی مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان تمام مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما، ان تمام مرحومین کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما۔ پروردگارہ تمام مرحومین کی قبروں کو انوار پنجتن سے منور فرما۔ پروردگارہ ان کے جو واجبات چھوٹ گئے ہیں انہیں درگزر فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس سال و ہر سال زیارت امام حسین نصیب فرما، آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ جتنے بھی بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگارہ ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما۔ پروردگارہ ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی بچے امتحانات دے رہے ہیں انہیں تمام امتحانات میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ ہم سب کو روحانی و جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص بناؤں میں شمار فرما۔
ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہماری رفتار و گفتار سے زمانے کے امام کے دل کو راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات۔ اگرچہ آپ حضرات کی تعداد یہاں پر مختصر ہے، لیکن مختصر تعداد میں بھی اسی طرح مجلس ہو سکتی ہے جس طریقے سے زیادہ تعداد مجلس ہو سکتی ہے۔ گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا اور آپ لوگ زحمت کریں اور تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھتے ہیں، تھوڑا سا پانی۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو درمیانی مجلس میں ہم پانی نہیں پیتے، مجلس سے پہلے جتنا بھی پانی پینا ہو پی لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ایک بزرگ عالم کا جملہ سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب پیاسوں کا ذکر کر رہے ہو تو پانی مت پیو۔ منبر پر جب آتے ہیں تو پیاسوں کا ذکر کر رہے ہیں تو کم سے کم ان کی پیاس کو یاد کر کے اس وقت پانی سے پرہیز کریں۔ ہاں کسی کے لیے ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ سوکھنے لگے گلا اور پڑھ ہی نہ پائے آدمی تو پھر پینا پڑتا ہے۔ بہرحال یہاں پر کافی تعداد میں بچے موجود ہیں الحمدللہ، اور ان تمام بچوں کو اللہ سلامت رکھے اور آپ تمام مومنین کو بھی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ تمام مومنین کی صحت و سلامتی اور طول عمر کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی فإنها تذهب بالنفاق، جب مجھ پر صلوات پڑھا کرو تو بلند آواز میں صلوات پڑھا کرو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فإنها تذهب بالنفاق، کیونکہ جب انسان بلند آواز سے صلوات پڑھتا ہے تو نفاق دور ہو جاتا ہے۔ تو ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور بآواز بلند ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے ایک جگہ پر کہ سب سے زیادہ ظالم ترین انسان وہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ظالم ترین انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر صلوات نہ پڑھے۔ تو ایک جگہ پر تو یہ فرمایا، اور دوسرے مقام پر پیغمبر اسلام نے فرمایا، یہ علماء کرام کی تصدیق اور تائید سے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کنجوس ترین انسان وہ ہے کہ میرا نام آئے اور وہ صلوات نہ پڑھے۔ تو دو چیزیں پیغمبر اسلام نے فرمائی کہ ظالم بھی وہ شخص ہے اور کنجوس بھی وہ شخص ہے کہ میرا نام آئے اور مجھ پر صلوات نہ پڑھے۔ اور آج ابھی جب سے مجلس شروع ہوئی ہے کتنی مرتبہ الحمدللہ کہ آپ حضرات کی زبان کے اوپر ذکر صلوات جاری ہوا ہے، اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی آیا، غالباً یہ 9ویں امام سے یہ حدیث ہے کہ اس میں امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان کا نام اعمال میزان میں رکھا جائے گا تو سب سے زیادہ بھاری جو ہوگی وہ محمد و آل محمد پہ صلوات ہوگی۔
اسی لیے آپ کی اس صلوات کو دیکھ کر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجلسیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں، لیکن وہ مجلس سب سے بھاری اور وزنی ہے نگاہ قدرت میں جس میں صلوات زیادہ پڑھی جا رہی ہے۔ الحمدللہ کہ آپ نے اتنی مرتبہ صلوات پڑھا ہے محمد و آل محمد پر کہ اس مجلس کا وزن زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے مجلس وزنی ہو چکی ہے محمد و آل محمد پر صلوات کی وجہ سے۔ اور جس طرح آپ جب مجلس میں آتے ہیں تو مجلس میں آ کر مجلس کو سنتے ہیں تو مجلس کو سننا بھی ثواب رکھتا ہے، لیکن اگر آپ صرف خاموش رہ کر مجلس کو سنیں گے تو مجلس سننے کا ثواب ہے، لیکن اگر کبھی کسی بات پر، قرآن کی کسی آیت پر یا حدیث معصوم پر لفظ سبحان اللہ زبان پہ جاری ہو گیا، اگر آپ کی زبان پہ سبحان اللہ جاری ہو گیا تو مجلس سننے کا ثواب بھی ہے، ذکر خدا کرنے کا ثواب۔ صلوات۔ اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر خطیب اور ذاکر کے کسی جملے پر یا قرآن کی آیت و حدیث پر آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا تو آپ اس ذاکر اور خطیب کو داد نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کی بات پر نعرہ حیدری نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ آپ نے قرآن مجید کا احترام کیا، آپ نے حدیث پیغمبر کا احترام کیا، آپ نے معصومین کے احترام میں یہ تعریف اور یہ تمجید کی ہے، یہ کسی ذاکر اور کسی خطیب کی تعریف نہیں ہے۔ اور حقیقت میں ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو کچھ میرے جیسا خاکی اور گناہگار انسان منبر پر آ کر بیان کر رہا ہے، اس میں میری کوئی تعریف نہیں ہے، اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر آپ ذاکر کی مجلس کو سن کر، خطیب کی باتوں کو سن کر محبت سے وجد میں آ کر جھومنے لگتے ہیں اور آپ صلوات پڑھنے لگتے ہیں، آپ نعرہ حیدری لگانے لگتے ہیں، آپ لبیک یا حسین کہنے لگتے ہیں، تو اس میں ذاکر کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اہل بیت کے ذکر کا کمال ہے، یہ ذکر اہل بیت کا معجزہ ہے۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ اہل بیت کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جب مومن سنتا ہے تو ذکر اہل بیت سن کے خاموش رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو مومن کی پہچان ہے کہ جب وہ فضائل کو سنتا ہے تو وہ خود بخود وجد میں آ جاتا ہے، وہ خود بخود نعرے لگاتا ہے، اور جب مصائب کربلا کو سنتا ہے تو مومن کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، مومن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے۔ تو یہ تو ایک مومن کی پہچان ہے۔ تو یہ جہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ جگہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ اس ممبر کی اہمیت کو سمجھیں اور اس ممبر کی عظمت کو سمجھیں۔ یہ ممبر رسول ہے، یہ ممبر رسول اور آل رسول ہے۔ یہ ممبر کوئی سیاسی پارٹی کا اسٹیج نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی پارٹی کا اسٹیج نہیں ہے کہ یہاں آئے اور جو دل میں آئے وہ بولنے لگے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ممبر پر آتے ہیں تو وہ ٹائم پاس کرنے لگتے ہیں۔ تو ممبر کوئی ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے، ممبر ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے، ممبر رسپانسبلٹی کی جگہ ہے۔ جب ممبر پر آنے والا ممبر پر آ رہا ہے تو اس کے اوپر ایک بہت ہی اہم ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ اگر ممبر پر آ کر وہ 1 گھنٹے تک بیان دے رہا ہے، 1 گھنٹے تک مجلس پڑھ رہا ہے، تو حقیقت میں وہ 1 گھنٹہ نہیں لے رہا ہے، اور اگر مجلس میں 100 لوگ ہیں تو وہ 100 گھنٹہ لے رہا ہے۔ اور اس 100 گھنٹے میں اگر کسی کام کی بات کو نہ پڑھے تو قیامت کے دن روز محشر اسے بھی بارگاہ خدا میں جواب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا، اور آپ کو بھی جواب دینا ہوگا کہ اگر کوئی منبر پر آ کے من گھڑت باتیں پڑھے، اپنے دل کی باتیں پڑھنے لگے، بکواس کرنے لگے، تو آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اس سے سوال کیجیے اور پوچھیے کہ یہ
منبر ہے، یہاں سے رسول و آل رسول کا ذکر ہوگا، یہاں سے کوئی بکواس نہیں سنی جائے، یہاں سے ذکر و آل رسول ہوگا۔ تو منبر پر جا کر کیا بیان کیا جائے؟ تو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جب دربار شام میں مولا گئے ہیں اس حالت میں کہ ہاتھ میں زنجیریں ہیں، گلے میں طوق ہے اور کمر میں لنگر ہے، اور اس عالم میں مولا نے دیکھا کہ دربار سجا ہے، یزید تخت نشین ہے، اور یزید کا ایک خریدا ہوا ملا جو منبر پر گیا ہے اور یزید کی تعریفیں کر رہا ہے، یزید کی بڑائی کر رہا ہے، یزید کے فضائل پڑھ رہا ہے، یزید کے مناقب پڑھ رہا ہے۔ اور جب علی کے پوتے نے یہ دیکھا، جب علی ابن الحسین نے یہ دیکھا، تو مولا نے کہا کہ اے خاطب، تیرے اوپر ویل ہو، تیرے اوپر وائے ہو، تیرے اوپر لعنت ہو کہ تو نے ایسی باتیں منبر سے بیان کی ہیں کہ جس سے خدا ناراض ہو گیا ہے اور لوگوں کو تو نے راضی کر دیا ہے۔ ایسی باتیں کی منبر سے کہ جس سے لوگوں کو تو خوش کر دیا ہے، یزید کو خوش کر دیا، یزید کے فوجیوں کو خوش کر دیا، لیکن خدا ناراض ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطیب کی ذمہ داری ہے کہ جب منبر کے اوپر آئے تو ایسی باتیں کرے جس سے خدا راضی ہو، جس سے مومنین کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہو۔ پھر امام نے فرمایا کہ مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں اور ایسی بات کروں کہ جس سے خدا بھی راضی ہو اور لوگوں کے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث ہو۔ یعنی امام نے ایک معیار یہاں پر بتایا، اور ایک معیار امام نے ہمیں دیا کہ جب بھی منبر پر جانے والا منبر پر جائے تو ایسی باتوں کو بیان کرے جس سے خدا بھی راضی ہو، جس سے مومنین کے لیے اجر و ثواب کا باعث بھی بنے۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ مجھے اس لکڑی کے ڈھیر پہ جانے دے، یہ نہیں فرمایا چوتھے امام نے کہ مجھے اس منبر پہ جانے دے۔ پوری تاریخ کو سمیٹ کر اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو دو ہی مقام ایسے ملتے ہیں کہ جہاں معصوم نے منبر کو منبر نہیں کہا، منبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کہا، یا پہلے علی نے کہا یا چوتھے علی نے کہا۔ پہلے علی نے کب کہا؟ جب 3 تاریخ دور گزر گئے تاریخ اسلام کے، اور مولا کے ہاتھوں کے پاس لوگ آئے، مولا کے قریب آئے اور مجبور ہو گئے کہ اب کوئی ذمہ داری خلافت کی نہیں لے سکتا ہے، تو علی کے در پہ آئے اور آ کر کہتے ہیں یا علی اب آپ خلیفہ رسول بن جائیے، اب آپ خلیفۃ المسلمین بن جائیے۔ مولا نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور کو ڈھونڈ۔ لوگوں نے کہا اب کوئی ہے ہی نہیں کہ جو ذمہ داری کو سنبھال سکے، اب کوئی لینے والا نہیں ہے، تو اب آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو سنبھال سکے۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں سنبھالوں گا تو میری 2 شرطیں ہیں، میں کتاب خدا پہ عمل کروں گا، سیرت رسول پہ عمل کروں گا۔ اور جیسے ہی مولا نے فرمایا کہ میں کتاب خدا پہ عمل کروں گا، میں سیرت رسول پہ عمل کروں گا، تو لوگوں نے کہا ہمیں آپ کی دونوں شرطیں منظور ہیں۔ کیا کہا لوگوں نے؟ ہمیں آپ کی دونوں شرطیں منظور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے مولا نے یہ بتا دیا کہ میں قرآن پہ عمل کروں گا، میں سیرت رسول پہ عمل کروں گا، یعنی مولا نے یہ بتا دیا کہ جو مجھ سے پہلے آئے تھے نہ وہ قرآن پہ عمل کر رہے تھے نہ سیرت رسول پہ عمل کر رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھی اور جب مولا منبر پر گئے ہیں تو جا کے مولا منبر پر جب بیٹھے ہیں تو پیغمبر کے بعد جو لوگ آئے تو احترام رسالت میں وہ پیغمبر، یہ جو جگہ ہے یہ عرشہ ہے منبر کا، منبر کی سب سے اونچی جگہ جو ہوتی ہے وہ عرشہ ہوتی ہے۔ تو پہلے جو آئے وہ منبر کے رسالت کے احترام میں انہوں نے ایک زینہ چھوڑ کے نیچے بیٹھے پیغمبر سے، اور جب دوسرے آئے تو انہوں نے ایک اور زینہ چھوڑا، اور جب تیسرے آئے تو تیسرے زینے کے اوپر بیٹھ گئے احترام رسالت میں۔ لیکن جب مولا منبر پر آئے تو وہیں بیٹھے جہاں پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تھے۔
عرشے پہ جا کے مولا بیٹھ گئے، اور جب عرشے پہ مولا بیٹھے ہیں تو مجمع میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، مجمع میں باتیں ہونے لگی کہ ارے علی تو رسول کی جگہ پر بیٹھ گئے، علی تو جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ بس ایک مرتبہ جب مولا نے سنا تو ایک مرتبہ منبر پہ ہاتھ مارا اور کہا مال ھذہ الاواد، اس لکڑی کے ڈھیر کی حیثیت ہی کیا ہے، میں نے تو دوش رسالت پہ قدم رکھا۔ ایک صلوات بڑی میں نے تو دوش رسالت پہ قدم رکھا ہے۔ تو یا پہلے علی نے کہا ممبر کو لکڑی کا ڈھیر، یا چوتھے علی نے کہا ممبر کو لکڑی کا ڈھیر، اور دونوں علی نے ممبر کو لکڑی کا ڈھیر کہہ کے یہ بتا دیا کہ اگر ممبر ہمارے پاس ہے تو ممبر ہے، تمہارے پاس ہے تو لکڑی کا ڈھیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ممبر اگر ہمارے پاس ہے تو وہ ممبر ہے، ورنہ وہ ممبر نہیں ہے۔ اور اس لیے ایک شاعر کو جب ممبر کے اوپر آیا پہلی مرتبہ تو اس نے جب مجمع کو دیکھا تو کہنے لگا کہ بوئے مدحت سے ولا کی بزم مہکانے کے بعد، بوئے مدحت سے ولا کی بزم مہکانے کے بعد آسماں چھو لیتا ہوں ممبر پہ آ جانے کے بعد، آسماں چھو لیتا ہوں ممبر پہ آ جانے کے بعد۔ تو یہ ممبر اتنا بلند کرتا ہے کہ یہ آسمانوں سے بھی بلند ہے۔ اور حقیقت میں آپ دیکھیں تو جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں، ایسے کہنے کو تو یہ فرش اعضا ہے، لوگ کہتے تو یہ ہیں کہ یہ فرش اعضا ہے، لیکن یہ فرش اعضا نہیں ہے، یہ عرش اعضا ہے۔ یہ فرش اعضا نہیں ہے، یہ عرش اعضا ہے۔ اس چاندنی پر بیٹھ کر اس چاندنی تک پہنچیے جو چاندنی فرش اعضا پہ بچھی ہوتی ہے۔ یہ چاندنی اتنا بلند کرتی ہے، اتنا بلند کرتی ہے کہ اس آسمان کی چاندنی تک، اس بلندی تک پہنچ سکتے ہیں اس بلندی پر بیٹھ کر، کیونکہ یہ فرش کوئی معمولی فرش نہیں ہے، یہ فرش توحید الہی کا اعلان کرنے والا فرش ہے۔ یہ فرش توحید الہی کا اعلان کرنے والا فرش ہے، یہ فرش رسالت محمد کی گواہی دینے والا فرش ہے، یہ فرش کہ جس پر قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات بیان ہوتی ہیں، یہ فرش ہے کہ جو محمد و آل محمد سے اظہار وفاداری کا فرش۔ بغیر کسی تمہید کے اب میں اپنی بات کو آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کا کیونکہ موضوع یہ رکھا ہے اس خمسے کا کہ قرآن و حدیث میں توسل، کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں میں، مسلمان کے معاشرے میں ہمارے توسل کے منکرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مسلسل، اور ایک چار فکروں کے اوپر ایک تھنکنگ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ وہ چار فکریں اور چار بنیادیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز عدم توسل، کہ کسی سے توسل نہ کریں، صرف خدا سے مانگیں اور خدا کے علاوہ کسی کو وسیلہ خدا تک پہنچنے کا نہ بنائیں۔ دوسری جو بنیاد ہے اس مذہب کی وہ یہ ہے کہ عدم احترام، کہ کسی کا احترام نہ کریں، احترام صرف خدا کا ہو۔ تیسری چیز جو بنیاد وہ عدم شفاعت، کہ شفاعت کچھ نہیں ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور چوتھی چیز ہے عدم آثار۔ عدم آثار کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کر کسی کی یاد تازہ ہو جائے، اور عربی میں اثر نشان قدم کو، نقش قدم کو کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں لوگ ریگستانوں سے رستوں کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے، کیونکہ ریگستانوں میں نشان قدم ہوتے تھے، لیکن آج آثار کا لفظ ان چیزوں کی طرف استعمال ہوتا ہے کہ جنہیں دیکھ کر کسی کی یاد تازہ ہو جائے۔ مثلا علم ابو الفضل کو دیکھا تو جناب عباس کی یاد آ گئی،
تعزیے کو دیکھا تو امام حسین یاد آ گئے، اور آپ نے ذوالجناح کو دیکھا تو امام حسین کا ذوالجناح یاد آ گیا۔ تو یہ چار چیزوں کو بنیاد بنائی گئی ہے ایک مذہب کی، کہ اور تعداد لوگوں کی اس مذہب کے ماننے والوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے آج کے زمانے میں کہ توسل پر گفتگو کی جائے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وسیلہ کیا ہے۔ تو قرآن میں اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والوں، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ بنانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کسی شخص کو اگر کامیابی چاہیے تو چار چیزیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی۔ پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز تقوی ہے، تیسری چیز وسیلہ ہے، اور چوتھی چیز ہے جہاد۔ تو وسیلے کے منکر یہ کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ خدا تک پہنچیں، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو ایک جملہ میں اپنے اس پڑھے لکھے مجمع کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ منکرین وسیلہ، اگر ماں باپ کا وسیلہ نہ ہوتا تو یہ دنیا میں بھی نہ آ پاتے۔ یہ منکرین وسیلہ جو دنیا میں آئے ہیں تو ماں باپ کے وسیلے سے آئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو، ہر کام میں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو منکرین وسیلہ ہیں کہ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، جب بیمار پڑ جائیں، جب مریض ہو جائیں تو چاہیے کہ گھر میں بیٹھے رہیں اور کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، کسی معالج کے پاس نہ جائیں، اور کسی بھی طبیب کے پاس نہ جائیں، اس لیے کہ اگر جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج وسیلہ ہوں گے، یعنی علاج کے لیے محتاج وسیلہ ہو جائیں گے۔ اگر پانی کو گرم کرنا ہے تو پتیلی کے وسیلے کی ضرورت ہے، اور پتیلی بھی ایسی ہو جو ایک طرف سے آگ لے اور دوسری طرف گرمی کو پہنچائے۔ اور فرمایا آپ نے وسیلہ اس سیڑھی کو کہتے ہیں کہ سیڑھی کی جس کے ذریعے سے انسان چھت پر چڑھتا ہے، اور ضروری ہے کہ سیڑھی ایسی ہو کہ جس کا ایک سرا زمین پر ہو اور دوسرا سرا چھت سے لگتا ہو۔ اگر کوئی ایسی سیڑھی اختیار کرے چھت پہ چڑھنے کے لیے جس کا سرا صرف زمین پر تو ہے، ایسی سیڑھی کہ جس کا سرا زمین پر ہے لیکن چھت تک اس کا دوسرا سرا نہیں پہنچتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیڑھی انسان کو چھت تک نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اگر اس سیڑھی میں چھت تک پہنچانے کی اس دوسرا سرا چھت تک نہ ہو، تو ابن سینا کے جو بین الاقوامی پیمانے پر ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے ابن سینا، اور اس نے کتاب لکھی ہے کتاب الشفا۔ تو اپنی کتاب الشفا میں وہ انسانوں اور جانوروں کے مابین فرق کو بیان کرتا ہے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے بیچ فرق یہ ہے کہ جانور کے اندر حس ہے، انسان کے اندر بھی حس ہے، لیکن انسان کے اندر عقل ہے، جانور کے اندر عقل نہیں ہے۔ دوسرا فرق وہ لکھتا ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے بیچ یہ فرق ہے کہ انسان مستقبل بینی کرتا ہے، انسان فیوچر پر نظر رکھتا ہے، لیکن جانور جو ہوتے ہیں تو جانوروں کے یہاں مستقبل بینی نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ ایک کامن سا فرق لکھتا ہے انسانوں اور جانوروں کے بیچ میں کہ انسانوں اور جانوروں کے بیچ میں فرق کیا ہے۔ تو ایسا فرق لکھتا ہے کہ جو بالکل ہمارے ذہنوں سے قریب ہے
اور کوئی منطق و فلسفہ نہیں. وہ لکھتا ہے کہ انسانوں میں اور جانور میں یہ فرق ہے کہ جانور جب کھاتا ہے تو اپنی غذا کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. جتنے بھی جانور ہیں آپ دیکھ لیں، جب کھاتے ہیں تو اپنے سر کو اپنی غذا کے آگے جھکا دیتے ہیں. لیکن انسان وہ ہے کہ جو سر کو نہیں جھکاتا غذا کے آگے، بلکہ انسان ہاتھ کے ذریعے سے کھا لیتا ہے. انسان سر کو جھکاتا نہیں ہے کبھی غذا کے آگے. تو آپ سوچیں کہ جو اللہ جو یہ پسند نہیں کرتا کہ انسان اپنی غذا کے آگے بھی سر کو جھکائے، تو وہ اللہ کیسے پسند کرے گا کہ انسان کسی ظالم حکمران کے سامنے سر کو جھکائے؟ کیا وہ اللہ پسند کرے گا کہ کسی ظالم حکمران کے سامنے سر کو جھکائے؟ نہیں. تو انسانوں اور جانوروں میں فرق یہ بیان کیا ابن سینا نے کہ انسانوں اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ انسان جانور غذا کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے، اور انسان ہے جو سر کو اٹھا کے کھاتا ہے، سر بلند رکھ کے کھاتا ہے، ہاتھوں کو غذا تک لے جاتا ہے. تو اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان اپنے سر کو کھانے کے آگے جھکائے، تو وہ اللہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ خدا یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ سامنے اگر کھانا رکھا ہے، سامنے بریانی پلیٹ میں رکھی ہے، تو بریانی کو اڑائے اور اڑ کے انسان کے منہ تک پہنچ جائے. کیا وہ اللہ یہ نہیں کر سکتا ہے؟ ہر چیز پر تو قدرت رکھتا ہے، کوئی کر سکے یا نہ کر سکے. اللہ تو کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کہ بریانی انسان کی پلیٹ سے اڑے اور انسان کے منہ تک چلی آئے. نہیں، بریانی کو اڑایا نہیں، بلکہ کہا بریانی کو اگر منہ تک لے جانا چاہتے ہو تو ہاتھوں کا وسیلہ ضروری ہے. ہاتھوں کے وسیلے سے کھانے کو اٹھاؤ تاکہ ہر لقمے پر محتاج وسیلہ رہو، ہر لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو، کھاتے رہو اور وسیلے کے محتاج رہو. تو کھانے کے لیے وسیلہ ہاتھوں کو بنایا، سننے کے لیے وسیلہ کانوں کو بنایا، دیکھنے کے لیے وسیلہ آنکھوں کو بنایا، زبانے کے لیے وسیلہ جبڑوں کو بنایا، بولنے کے لیے وسیلہ ہونٹوں کو بنایا، چلنے کے لیے وسیلہ قدموں کو بنایا، سامان کو اٹھانے کے لیے وسیلہ دو ہاتھوں کو بنایا، سونگھنے کے لیے وسیلہ ناک کے دو نتنوں کو بنایا. تو قدم قدم پہ انسان محتاج وسیلہ ہے. توجہ فرمائیے گا، قدم قدم پہ انسان محتاج وسیلہ ہے. دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کا محتاج ہے، سننے کے لیے دو کانوں کا محتاج ہے، چیز کو اٹھانے کے لیے دو ہاتھوں کا محتاج ہے، چلنے کے لیے دو قدموں کا محتاج ہے، سونگھنے کے لیے دو نتنوں کا محتاج ہے. تو جب اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے قدم قدم پہ دو وسیلوں کے محتاج رہے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں جانا تو ایک وسیلے کو لے کے نہ جانا، صرف قرآن کو بغل میں دبا کے نہ لے جانا، دوسرے وسیلے کو بھی ساتھ لے کے جانا. جو ہے ایک سلوات تو پیغمبر اسلام دو وسیلوں کو چھوڑ کر گئے. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آپ کی حدیث ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین. اسی سے ملتی جلتی ہوئی ایک اور آیت ہے قرآن مجید، سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. نبی کہہ رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، یعنی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نبی کی حدیث تو ہے ہی، نبی کی وصیت بھی ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں.
یعنی یہ نبی کی وصیت ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی خلیفہ کو بنانے کا حق اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ اپنے نبی کو صرف اتنا حق دیا کہ خلیفہ کو دنیا میں چھوڑ کے چلا جائے، نبی کو یہ حق نہیں دیا کہ خلیفہ خود بنائے۔ اللہ نے کہا انی جاعل، میں بنا رہا ہوں، تو جو حق اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا وہ امتیوں کو کہاں سے مل گیا؟ ایک صلوات پڑھی۔ انی تارکن فیکم الثقلین، یہ نبی کی زندگی کا آخری جملہ ہے، یہ وصیت ہے نبی کی کہ انی تارکن فیکم الثقلین۔ اچھا یہ نبی کا آخری جملہ ہے، اب بتائیے کہ نبی کی زندگی کا سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ جب نبوت کا آغاز ہوا ہے تو فاران کی چوٹی سے نبی نے کیا کہا تھا؟ یاد تو ہوگا، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، جب فاران کی چوٹی سے نبی نے رسالت کا آغاز کیا ہے تو ایک مرتبہ آواز دی قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ نبی کا پہلا جملہ ہے، قولو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ نجات پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ آخری جملہ کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، یعنی پوری محمد الرسول اللہ کی نبوت ان دو جملوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف تو کہو لا الہ الا اللہ نجات پا جاؤ گے، جنتی بن جاؤ گے، دوسری طرف میں ان دو کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو تاریخ والوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا، تو جس نے نبی کے اہل بیت کا انکار کیا اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں مسلمان کہ جو نبی کے اہل بیت کا انکار کر دے؟ تو پیغمبر نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ اب میں بہت مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وسیلہ ہے کیا، وسیلہ کہتے کسے ہیں، وسیلے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو 1400 سالوں میں بہت سارے مفسرین گزرے ہیں، اور ان تمام مفسرین کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وسیلے کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں کہ وسیلہ کیا ہے۔ پہلے مفسرین کا ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ ایمان وسیلہ ہے، کہ اگر آپ ایمان لے آئے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ایمان وسیلہ ہے۔ دوسرا مفسرین کا ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ اعمال صالح وسیلہ ہے، یعنی انسان نیک اعمال کرے تو یہ نیک اعمال وسیلہ ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے۔ اور تیسرا مفسرین کا ایک گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نماز وسیلہ ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے نماز وسیلہ ہے۔ تو پہلا گروپ جو مفسرین کا ہے وہ کہتا ہے کہ ایمان وسیلہ ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں آیت ہدیہ کروں کہ اللہ اس آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں وسیلہ اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان وسیلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، تو ایمان وسیلہ نہیں ہے۔ اب دوسرا قول ہے کہ اعمال صالحہ وسیلہ ہے، تو اللہ اس آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو۔ تو سارے اعمال صالح تقوی میں آ گئے۔ اب تقوی والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالح بھی وسیلہ نہیں ہے۔ تو اب تیسری چیز کیا ہے کہ نماز وسیلہ ہے۔ تو اب میری زبان سے نہیں، امام شافعی کی زبان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام شافعی کہتے ہیں کفاکم لعظیم القدر یا اہل البیت من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت رسالت آپ کی عظمت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پہ صلوات نہ بھیجے اس کی نماز مکمل نہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی وسیلہ نہیں ہے، نماز تو خود محتاج وسیلہ ہے، نماز تو خود محتاج وسیلہ ہے، نماز وسیلہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب تک نماز میں محمد و آل محمد کا نام نہ آئے نماز مکمل ہی نہیں ہے، نماز انکمپلیٹ ہی نہیں ہے۔ یہیں سے آل رسول کا اور امت رسول کا فرق بھی پہچانیے، آل وہ ہیں ان کا نام نماز میں نہ آئے تو نماز باطل، امت وہ ہے جن کا نام نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو اب یہ ثابت ہو گیا اب تک کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے تو کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تفسیر انوار النجف میں مولا نے فرمایا نحن وسیلۃ بینکم و بین اللہ، ہم ہی وہ وسیلہ ہیں جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہیں۔ یہ اہل بیت ہیں کہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں وسیلہ ہیں، اور اسی لیے تو جب وہ وہاں جاتے ہیں تو فرشتہ بھی گھبرا جاتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائے۔ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ نوری بن کر جاتے ہیں، اور جب زمین پر آتے ہیں تو خاکی بشر بن کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی وسیلہ ہے حقیقت میں تو وہ ذات محمد و آل محمد ہیں کہ جو وسیلہ ہے، جو ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں، جو خدا کی معرفت کا وسیلہ ہیں۔ اسی لیے امام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا نحن وجہ اللہ، چھٹے امام نہیں فرمایا کہ ہم ہی وہ خدا کا چہرہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہوئی ہے، خدا کی پہچان ہوئی ہے، وہ یہی ذوات مقدسہ ہیں۔ لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ جن کے ذریعے سے خدا پہچانا گیا، جن کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہوئی، جن کے ذریعے سے لوگوں نے سمجھا کہ خدا کیسا ہے، انہی کے دروازے کے اوپر آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی، انہی کے دروازے کو نظر آتش کیا گیا، اور انہی پہ ظلم و ستم کا مصائب کو توڑا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوفہ ایک ایسا شہر ہے کہ جب 40 ہجری 19 رمضان کو مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے اور مولا نے مسجد کوفہ سے آواز دی فزتو برب الکعبہ، آج کعبے کی رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، اور جیسے ہی مولا کو ضربت لگی ہے تو کوفے کے سارے لوگ ہیں جو علی کا غم منا رہے ہیں، جو علی کا ماتم کر رہے ہیں، جو علی کو یاد کر رہے ہیں، علی کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، اور آپ دیکھیے یہ 61 ہجری کا کوفہ ہے۔ صرف 20 سال گزرے ہیں کہ جو کوفے والے علی کا سوگ منا رہے تھے وہ علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے آ گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں یہی وہ کوفہ ہے کہ جہاں زینب شہزادی بن کے رہا کرتی تھی، اور آج زینب قیدی بن کر آئی ہیں، اور ایسا عالم ہے کہ بازار مردوں سے بھرا ہوا، تماشائیوں کا ایک ہجوم ہے، اور چھتوں پر عورتیں ہیں کہ جو ان بے کسوں کا، ان سیدانیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہیں کہ اتنے میں تشنا دہن امام کی تشنا دہن بیٹی سکینہ کو پیاس کا احساس ہوا۔ سکینہ کے لب سوکھنے لگے، سکینہ کی زبان جب خشک ہو گئی،
لیکن سکینہ کہیں تو کس سے کہیں؟ اس لیے کہ سکینہ کو پتہ ہے کھپی ہے، لیکن کھپی خود مجبور ہے، کھپی خود پانی کا انتظام نہیں کر سکتی ہے۔ علی کی بیٹی کی نظر جب سکینہ پہ پڑی تو ایک مرتبہ سکینہ سے کہتی ہیں بیٹی سکینہ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ اے سکینہ اگر مجھے نہیں بتاؤ گی تو کس سے بتاؤ گی؟ اس لیے کہ تمہارے چچا تو فرات کے کنارے بازموں کو کٹا کے سو چکے ہیں، تمہارا بھیا علی اکبر کربلا کی زمین پہ بستر لگا چکا ہے، تمہارے بھائی قاسم کے جنازے سے کربلا کا دشت سج چکا ہے۔ اے سکینہ مجھ سے بتاؤ، اگر مجھ سے نہیں کہو گی تو کس سے کہو گی؟ بس جیسے ہی سکینہ نے سنا تو ایک مرتبہ دھیمی آواز سے کہا پھوپھی اماں پانی۔ بس جیسے ہی سکینہ کا پانی کہنا تھا کہ ساقی کوثر کی بیٹی شرم سے پانی پانی ہو گئی، کیونکہ زینب کے پاس پانی نہیں ہے۔ یا بس دل میں یہ خیال آیا کہ اے سکینہ جب ان ظالموں نے علی اصغر کو پانی نہ دیا، جب میرا بھیا پیاسا شہید ہو گیا تو یہ تو کوفے کے بے وفا ہیں، ان کی تو بے وفا مشہور ہے، ارے یہاں کون پانی دینے آئے گا؟ بس اتنے میں ایک معظمہ چھت سے منظر دیکھ رہی تھی، کہتی ہے بی بی میں پانی پلاؤں گی تمہاری بچی کو، میں کوزہ آب بھی لے کر آتی ہوں۔ بس اتنے میں وہ معظمہ دوڑی ہوئی چھت سے ہاتھ میں کوزہ آب لے کے آئی، شہزادی کے حوالے کیا، شہزادی نے کوزہ آب لیا، سکینہ کے ہاتھ میں دیا۔ بس اتنے میں وہ معظمہ کہتی ہے اے بی بی جب یہ بچی پانی پی لے تو میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے 3 دعائیں کر دے، 3 دعائیں کر دے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ یتیموں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ قیدیوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ بس جیسے ہی شہزادی نے سنا سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ آب لیا، کہا بیٹی پہلے دعائیں کر دو بعد میں پانی پینا۔ پوچھا ہے معظمہ بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہتی ہے میری پہلی دعا یہ ہے کہ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے، جیسے یہ بچی قیدی ہوئی ہے، ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو، میرے بچے قیدی نہ ہو۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا، کہا پروردگار میری یتیمی کا واسطہ، پروردگار میری بھوپی کی اسیری کا واسطہ، پروردگار میرے بابا کی شہادت کا واسطہ، جیسے میں یتیم ہوئی ہوں ایسے اس کے بچے یتیم نہ ہو، جیسے میں قیدی بنی ہوں ایسے اس کے بچے قیدی نہ بنے۔ بس ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہتی ہے بیوی میری دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، دعا کر دو کہ خیریت کے ساتھ واپس آ جائے۔ سکینہ نے دعا کی، زینب نے پوچھا بتا معظمہ تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہتی ہے بیوی میری تیسری دعا یہ ہے، دعا کر دو کہ مجھے جلدی مدینے جانا نصیب، مجھے جلدی مدینے جانا نصیب ہو۔ بس زینب نے وطن کا نام سنا، ایک مرتبہ سوال کرتی ہے معظمہ یہ بتا کہ مدینے جا کے کیا کرے گی؟ مدینے میں تیرا کون رہتا ہے؟ کہنے لگی مدینے میں میری شہزادی رہتی ہیں، مدینے میں میرے آقا رہتے ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ بس جیسے ہی زینب نے سنا کہ اچھا یہ بتا کہ اگر تیری شہزادی کو دیتے گی تو پہچان لے گی؟ وہ کہتی ہے ارے میں ایک عرصے تک اپنی شہزادی کی خدمت میں رہی ہوں، اگر میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ زینب نے کہا بتا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ بس ایک مرتبہ جیسے ہی اس معظمہ نے سنا کہا بی بی کیا غضب کرتی ہو، ان محرموں کے مجلے میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔
زینب نے کہا بی بی بتا تیری شہزادی کون ہے، تب تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تو مدینے میں کہاں جانا چاہتی ہے۔ بس اپنے دہن کو کانوں کے قریب لائی، نام بتایا، بس جیسے ہی نام بتایا زینب نے اپنے سر سے بالوں کو ہٹایا اور کہا اے بی بی، اے ام حبیبہ، کہاں پہچان سکی؟ ارے میں ہی تیری شہزادی زینب ہوں۔ بس جیسے ہی ام حبیبہ نے دیکھا سر و سینہ پیٹا، کہا ہے کاش کہ میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہوتی، کاش میں مر گئی ہوتی اور اپنی شہزادی کو اس عالم میں نہ دیکھا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون۔